نماز دے فرائض دے اندر تسی ایک فرض پڑھیا قیام. نماز دے فرائض وچوں ایک فرض کی ہے قیام. نماز دا فرض ہے. نماز دے دوران قیام دا معنی کی ہے؟ قیام دا معنی کھڑے ہونا. اگر کوئی بندہ فرض نماز، سنت فجر، واجب نماز بیٹھ کے پڑھے گا اس دی نماز نہیں ہوئے گی. اس دی نماز نہیں ہوئے گی. نماز کوئی فرض بیٹھ کے پڑھ دے ہوئے گی. فجر دیاں سنتاں کوئی بیٹھ کے پڑھے گا اس دی فجر دی سنتاں ادا نہیں ہون گیا. لیکن اج کل ساڈی مساجد دے اندر اور عوام دی ایک کیفیت ہے کہ ساڈے نال اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آ گیا نا، اسی یہ نہیں کرنا کہ سانو کوئی مسئلہ بن گیا ہے اسی کسی مفتی صاحب کو چلے جائیے، کسی عالم صاحب کو چلے جائیے، اپنی صورت پیش کر کے اپنا مسئلہ بیان کر کے اس استفتاء کر کے اس دا افتاء لے لویے. یعنی ساڈے نال جیڑی ورتیندی پئی ہے اسی وہ بیان کر کے اپنا مسئلہ پوچھ کے اس دے مطابق عمل کریے. ساڈے اندر مسلمانہ دے اندر افسوس دے نال یہ چیز ختم ہوندی جا رہی. حالانکہ کوئی بھی مسئلہ ہوئے بندے کو از خود عمل نہیں کرنا چاہیے کہ میں جی بیمار ہو گیا، کیا میں روزہ، چلو جی آج میں بیمار ہاں لہٰذا میں روزہ چھڑ دینا ہے، روزے دی چھٹی ہے. حالانکہ اس بندے واسطے بیمار ہو گیا تو پہلے اپنی بیماری دی کیفیت کسی مفتی صاحب کو، کسی عالم صاحب کو بیان کرے. اگر وہ اجازت دین کہ ہاں واقعی تیری ایسی کیفیت ہے کہ تو روزہ چھوڑ سکتے ہیں، پھر روزہ اگر چھوڑو گے روزہ چھوڑن دا گناہ نہیں ملے گا. روزہ چھوڑن دا گناہ نہیں ملے گا. اگر تسی خود ہی آکھے جی آج دی میرے ڈھڈ آج پیڑ ہے، آج میرے سر نو پیڑ ہے، انگار ہوو گے. قضا تے رکھنی، قضا کرنی ہے. باویں تسی کسی مفتی صاحب کو، عالم صاحب کو پوچھ کے روزہ چھوڑ رہے ہو یا اپنے آپ چھوڑ رہے ہو، دونوں صورتوں دے اندر قضا کرنی ہی کرنی ہے اور روزے دی قضا تواڈے تے لازم ہے. اسی طرح نماز دا مسئلہ آ گیا اور نماز دے اندر تہاڈی کوئی ایسی کیفیت، مثال کے طور سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے یا اللہ نہ کرے کوئی مسئلہ بن گیا ہے، گھٹنے دے اندر درد ہے، پہلے کسی مفتی صاحب کو پوچھو کہ مینوں بیٹھ کے پڑھن دی اجازت ہے کہ نہیں ہے. آج کل کی ہو رہا ہے، تھوڑا سا تھکیڑا چڑھ گیا، جی میں ساری دیہڑ کاروبار تے گیا، آج پھیری تے گیا، آج میں سودا لین گیا، آج میں تھک گیا، آج میں تراویاں بہ کے پڑھنی ہیں، آج میں عشاء دی بہ کے پڑھنی ہے. حالانکہ ایسا کرنا درست نہیں ہے. شریعت نے اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا بہ کے پڑھ لوے، بہ کے نہیں پڑھ سکتا لیٹ کے پڑھ لوے، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشارے نال پڑھ لوے، اشارے نال بھی نہیں پڑھ سکتا سر دا اشارہ کر. شریعت دے اندر یہ اجازت موجود ہے، لیکن یہ اجازت ملنی کس نو ہے؟ شریعت نے یہ تو دس دیتا ہے، لیکن شریعت نے نال یہ بھی دسیا ہے کہ اجازت ملنی کدوں ہے. یہ تو نہیں نہ کھڑا نہیں ہویا جا رہا بہ کے پڑھنا شروع کر دو. ایسا کرنا درست نہیں ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے. اچھا، بہ کے پڑھن دی اجازت کدوں ملتی ہے؟ اس دیاں چند صورتاں نے. نماز بیٹھ کے پڑھن دی اجازت تاں ملے گی، نمبر 1 کہ اگر وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا، اس نو کھڑے ہون دی وجہ تو نماز دے اندر پیشاب دے قطرے یا منی دے قطرے نکلن گے. اس نو پتہ ہے کہ میں کھڑا ہوں گا، بیماری ہے، پیشاب دا قطرہ نکل آئے گا یا منی دا قطرہ نکل آئے گا. بیٹھ کے پڑھاں گا تے نہیں نکلے گا، بیٹھ کے پڑھاں گا تے نہیں نکلے گا. ایسے بندے نو بہ کے پڑھن دی اجازت ہے. ایسا گھٹ ہی ہوندہ ہے، کوئی نہیں ہے کہ ہر بندے نے مسئلہ ہوئے، کوئی خاص ایک ادھا ہی ہوندہ ہے اس نے مسئلہ ہوئے. پہلی صورت. دوسری صورت یہ ہے کہ کھڑے ہو کے پڑھن دی معافی کدوں ملتی ہے؟ بندہ اتنا بیمار ہو گیا ہے، اتنا ہے کہ وہ کھڑے ہو کے یعنی کسی سوٹی عصا دے نال، عصا دے سہارے دے نال بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، نہ ہی کسی نال والے نمازی دے سہارے نالوں کھڑا ہو سکتا ہے کہ نال والے نمازی دے نال تھوڑی ٹیک لا لوے، یا کسی نہ کہ میں نپ رکھ میں نماز پڑھ لواں، یا دیوار قریب موجود ہے کھڑا ہو کے نہیں پڑھیا جا رہا ہے دیوار دے نال ٹیک لگا لوے. اگر اس دی ایسی کیفیت نہیں ہے کہ وہ نہ کسی دے سہارے دے نال
سوٹی دے سہارے دے نال یا کسی آدمی دے سہارے دے نال یا کسی پلر دے یا دیوار دے سہارے دے نال کھڑا نہیں ہو سکتا، ایسے بندے نو بیٹھ کے پڑھن دی اجازت نہیں ہے، ایسے بندے نو بیٹھ کے نماز پڑھن دی اجازت نہیں ہے۔ اگر فرض نماز یا کی پڑھے گا اس دی نماز نہیں ہوئے گی۔ ایسا بندہ جڑا سارا قیام تے امام دے نال یا اکلا پڑھے تے سارا قیام کھڑے ہو کے نہیں کر سکتا، لیکن اس دے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ او تکبیر تحریمہ اللہ ان دی حالت دے اندر کہہ سکتا ہے، اتنا وہ کھلو سکتا ہے کہ تکبیر تحریمہ کھلو کے آکھ لوے۔ ایسے بندے تے لازم ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ اور جتنا وہ دیکھو کھڑا ہویا جا سکتا ہے اتنی مقدار وہ کھڑا ہوئے۔ اس تو بعد اگر مزید کھڑا نہیں ہویا جا رہا تو اس صورت دے اندر وہ پھر بہ سکتا ہے۔ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے آکھے گا، تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کے آکھے گا، اور اس تو بعد جتنا کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہوئے پھر نماز دے دوران بہ جائے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ سمجھ آ گیا؟ جی عامر بھائی، موٹاپے دی وجہ تو بیٹھ کے نماز پڑھن جتنا کھاندا ہے، کھادا پیتا سو گیا، کوئی اس نے کم نہیں کرنا، کھا کھا کے موٹا ہو جا رہا ہے، ڈیڈ چھڑی جا رہا ہے، ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو ناپسند ہے، ایسا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو ناپسند ہے۔ اچھا دوسری صورت، تیسری صورت کہ جس دے اندر بیٹھ کے نماز پڑھن دی اجازت ہے، وہ یہ ہے کہ بندہ کھڑا تے ہو سکتا ہے، کھڑا تے ہو سکتا ہے، بے شک اس نو گھنٹہ کھڑا کر لو کھڑا ہو سکسی، لیکن اس بندے کو سجدہ نہیں ہو سکتا، سجدے تے قادر نہیں ہے، سجدے دی قدرت ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے۔ کھڑا ہو سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا۔ سجدہ کس طرح دا نہیں کر سکتا؟ نہ ہی وہ زمین تے سجدہ وہ دیکھو ہویا جا رہا ہے، اور نہ ہی کوئی ایسی چیز جڑی 12 انگلیاں دے برابر ہوئے، اے ویکھو نا 10 تے 2 تے اور ملا لو، اتنی اچھی، یعنی تقریباً اتنی اچھی، اگر کوئی اتنی اچھی ایک کھیٹ رکھ لوے، 2 اٹھا رکھ لوے، یہ 12 انگلیاں تو گھٹ چیز تے بھی وہ سجدہ نہیں کر سکتا، ایسے بندے نو بھی بہ کے پڑھن دی اجازت نہیں ہے۔ اگر وہ اتنی اچھی چیز سے سجدہ کر سکتا ہے، زمین تے سجدہ نہیں ہو رہا، اتنی اچھی جگہ تے یا اتنی اچھی شے تے سجدہ کر سکتا ہے، اس نو پھر بہ کے پڑھن دی اجازت نہیں ہے۔ وہ نماز کھڑے ہو کے پڑھے گا اور سجدہ اس حالت دے اندر کرے گا جڑا طریقہ عرض کیتا گیا ہے۔ اگر وہ سجدہ اشارے نال کرے گا اس دی نماز نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ سجدہ بھی نماز دا فرض ہے، سجدہ بھی نماز دا فرض ہے۔ اس صورت دے اندر فرض رہ جائے گا، جدو فرض رہ جائے تو نماز نہیں ہوندی۔ اچھا کیا آج بیمار ہو رہے ہیں؟ پہلے کوئی نہ ہوندے؟ پہلے کوئی نہ بیمار ہو؟ پہلے بھی ہوندے آنا، آج تو تسی تقریباً 10 سال 15 سال پیچھے چلے جاؤ، کیا تسی بہت ہی گھٹ ویک دے ہو مساجد دے اندر کرسیاں دا کوئی، اس ٹائم ہی تے بندے بیمار ہوندے آن، انہاں مسئلہ پتا سی لہذا وہ بیٹھ کے نہ پڑھتے سن۔ اگر بیٹھ کے پڑھنی بھی ہوئے تو اس کے واسطے بہتر ہے کہ زمین دے اوتے پڑھی جائے، بہتر کی ہے۔ اگر یہ صورتاں بندیاں بہ کے پڑھن دی اجازت ملتی ہے تاں پھر وہ واسطے بہتر کی ہے کہ وہ زمین تے بہ کے پڑھے، اس تو کرسی تے بہ کے پڑھن دی اجازت ہے، انشاءاللہ میں اگے چل کے بیان کردہ۔ اچھا تیسری صورت کی بیان کیتی ہے؟ میں ایک گل بیان کرنا چاہتا زمانے لے گیا تو سابقہ زمانے دے اندر ساڑھے اسلاف دا بزرگاں دا یہ کتاباں دے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی بزرگ رحمت اللہ تعالی بیمار ہو جاندے سن، یعنی انہوں نے بہ کے پڑھن دی اجازت مل گئی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے ایسا مسئلہ ہوندہ سی کہ کسی دا اگر ہوئے کہ اس نے بہ کے پڑھن دی اجازت مل گئی، ان کھڑے ہو کے نہیں پڑھے جا رہی یا سجدہ نہیں کیتا جا رہا، بزرگاں دے طریقہ ہوندہ سی کہ وہ کھانا چھوڑ دیندے سن،
انہاں دا یہ نظریہ ہوندا سی کہ یار ویکھو جس اللہ دی بارگاہ دے اندر اسی سجدہ نہیں کر رہے اس دا رزق سان کھان لگے شرم آ رہی. اللہ دی بارگاہ دے اندر اسی اپنا سر نہیں جھکا رہے اسی اللہ دا رزق کھائیے. یعنی جتنے عرصہ بیمار نہ رہنا انہاں کھانا پینا چھوڑ دینا ہوندا سی. یہ بزرگاں دا طریقہ سی. اللہ سانوں بھی ایسا اخلاص عطا فرمائے. اچھا میں صورت بیان کر رہے ہیں کہ وہ 12 انگلیاں اچھی جگہ تے سجدہ نہیں کر سکتا اگرچہ وہ گھنٹیاں کھڑا ہو سکتا ہے. پھر ایسے بندے نو بہ کے پڑھن دی اجازت ہے. ایسے بندے نو بہ کے پڑھن دی اجازت ہے. اگر ایسا بندہ بیٹھ کے پڑھے گا اس نو ثواب بھی پورا ملے گا. ایسا نہیں کہ انہوں بہ کے پڑھی ہے اس نو ثواب ادا ملے گا. ویسے تے ہے اگر کوئی بغیر وجہ تو جویں نفل نماز بچیاں نو کی سکھایا جاتا ہے باپ نے اپنی اولاد نو نماز سکھانی ہے کی دسنے 4 سنتاں 4 فرض 2 سنتاں 2 نفل بہ کے پڑھنے نے. نفل بہ کے پڑھے جاندے نے. نفلاں دی پہچان ہی دسی گئی ہے. اللہ معاف کرے. حالانکہ نفل بھی کھڑے ہو کے پڑھے جاندے ہیں. نفل بہ کے پڑھن دی اجازت ہے. صرف ایک کہ اگر کوئی بندہ بہ کے پڑھے گا ہو جان گے. لیکن عوام نے اس نو کی سمجھ لیا کہ نفل بہ کے ہی پڑھنے نے کھڑے ہو کے نفل نہیں پڑھنے. حدیث پاک دے اندر ہے کہ جیڑا بغیر کسی شرعی عذر تو بہ کے نفل نماز پڑھے گا اس نو ثواب بھی ادا ملے گا. نماز ہو جائے گی لیکن ثواب ادا ملے گا. ثواب ادا ملے گا. اگر ثواب پورا لینا چاہتے ہو تو نفل بھی کھڑے ہو کے پڑھنے چاہیے. نفل بھی کھڑے ہو کے پڑھنے چاہیے.